الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللہ کی حمد اور تعریف اور اس کی کبریائی ہے ساری کائنات میں۔ مالک الملک ہے وہ، ہر جگہ موجود ہے وہ، علام الغیوب ہے وہ، تمام خزانوں کا وہ ایک اکیلا مالک ہے۔ رب ہے وہ پوری کائنات کا، رب ہے وہ ساتوں آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان کی ہر شے کا۔ عرش اعظم کا بھی رب وہی ہے، ہر شے کا خالق اور کریٹر وہی ایک اکیلا ہے۔ یہ آسمان جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے اور یہ جو زمین دکھائی دے رہی ہے، اس کا بھی خالق و مالک وہی ہے، بے شمار اس کی قدرتیں۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء، وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، جو پانی سے بھرے بھرے بادلوں کو لیے چلتی ہے، پھر اس کے حکم سے آسمان کی بلندیوں میں بادل پھیل جاتے ہیں جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر اللہ کے حکم پر بادلوں میں سے پانی برستا ہے بوندوں کی شکل میں، پھر جس پر برسانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برساتا ہے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب بارش آتی ہے تو خوشیاں منائی جاتی ہے۔ فرمایا خوشیاں مناتے ہیں، شکر ادا نہیں کرتے۔ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا انسانوں نے، لیکن معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ شکر ادا کریں، اور بارش میں دیر سویر اگر ہو جاتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، بدحال ہو جاتے ہیں، دعائیں کرنے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہوئے بارش نازل فرماتے ہیں تو اذا ہم یستبشرون، خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ اور خوشیاں بھی کیسے مناتے ہیں؟ خوشیاں ایسے مناتے ہیں جیسے کوئی دعا کبھی کی ہی نہیں تھی، بلکہ کوئی ڈوبی ہوئی ادھاری وصول ہو گئی ہو یا کوئی چھوڑا ہوا ادھیکار وصول ہو گیا ہو۔ انسان کو توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پر غور کرے۔ فرمایا فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو دیکھ کہ کس طرح یہ لائف لیس بنجر اور ویران پڑی زمین کو اللہ نے زندگی دی۔ اسی سسٹم پر موت اور زندگی ہے، اور یہ اسی کا بنایا ہوا سسٹم ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر اللہ چاہے وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اگر اللہ چاہے تو ایسی ہوائیں بھیج دے کہ یہ ساری ہریالی پیلی پڑ کر سوکھ کر مرجھا جائے تو انسان پر پھر مایوسی چھا جائے گی، اور مایوسی چھاتی ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے وہ۔ یہ ہے انسان کا معاملہ کہ نعمت ہاتھ آ گئی تو ایسا خوش ہوتا ہے، اترانے لگتا ہے، فخر کرنے لگتا ہے، اور جب پرابلم کھڑی ہوئی تو مایوس، نا امید اور ناشکرہ بن جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، اگر ہم انسان کو ہماری طرف سے کوئی رحمت کا مزہ چکھانے کے بعد اس کو ٹائٹ کرتے ہیں، اپنی دی ہوئی نعمت کو واپس کھینچتے ہیں، تو مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اور وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور اگر اس کی پریشانی اور بدحالی کے بعد جب نعمتیں عطا کرتے ہیں تو اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا بیہیویئر ایسا ہوتا ہے کہ میری پرابلم ختم ہو گئی، میری پریشانی دور ہو گئی، اترانے لگتا ہے، اپنے آپ کی بڑائی ہانکنے لگتا ہے، ایروگنسی آنے لگتی ہے اس میں۔
اور اپنی پریشانی دور ہونے کا سارا کریڈٹ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی خوبیوں کو دینے لگتا ہے، یہ بھولتے ہوئے کہ جب پریشانی میں پھنسا تھا تو گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعائیں مانگا کرتا تھا۔ اب انسان نے ان دونوں حالات میں، ان دونوں صورتوں میں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید کا وصف یہ ہے کہ بیماری بتاتا ہے، بیماری کی وجہ بھی بتاتا ہے اور اس کا علاج بھی بتاتے چلتا ہے، اس لیے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اس میں انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ فرمایا اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ دونوں حالات میں انسان نے صبر سے کام لینا چاہیے۔ حالات برے ہوں تو صبر سے کام لے۔ صبر کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ پیشنس ان ایڈورسٹی، یعنی وپریت حالات ہوں تو صبر کیا جائے، اپنے جی کو تھامے رکھے، اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اپنے رب کی رحمت کا انتظار کرے۔ دوپہر کی کڑی دھوپ اگر اس دنیا میں اللہ نے رکھی ہے تو ویسے ہی شام کی ٹھنڈی چھاؤں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ گرمی کے موسم کے بعد بارش اور سردی کے ٹھنڈے موسم بھی اللہ نے رکھے ہیں۔ بس انسان صبر کے ساتھ اپنے مالک کی طرف رجوع ہوتا رہے، اپنے گناہوں کو ٹٹولے اور اپنے رب سے استغفار مانگے۔ اور اسی طرح اچھے اور سازگار حالت ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین کی ہے کہ ایکسائٹمنٹ میں مت آ جانا، اترانا مت، اپنی اکڑ مت دکھانا۔ ایک وقت وہ تھا کہ تو پریشانی اور بدحالی میں تھا، اور یہ پریشانی اور بدحالی اللہ نے اپنے فضل و کرم سے تجھ سے دور کر دی، تو اپنی شیخی مت بگارنا، اپنی اکڑ مت دکھانا، گھمنڈ مت کرنا، اور جو پریشانی تجھ سے دور ہوئی ہے اس کا کریڈٹ اپنی صلاحیتوں اور اپنی آئیڈیاز کو مت دینا، بلکہ اللہ کی حمد و ثنا وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اس کا شکر بجا لانا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تجھ سے تیرا غم اور تیری پریشانی اور مصیبتیں دور کی، اس لیے کہ تیرا رب تجھ کو معاف بھی کرتے رہتا ہے۔ اب تجھے یہ کام کرنا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کرتے رہنا، لوگوں کے کام آنا، انسانیت کے لیے فائدے مند بننا اور نیک اور بھلے کاموں کے لیے رکاوٹ مت بننا، مناع للخیر معتد اثیم مت بننا، خیر اور بھلے کاموں کے بیچ آڑے مت آنا، جہاں جہاں بھلے اور نیک کام ہو رہے ہوں ان میں عیب اور کیڑے مت ٹٹولنا، ان میں اڑچنیں مت پیدا کرنا، بھلے کاموں میں خود میں ریلیکٹنسی مت رکھنا اور رکے مت رہنا، اتلم بعد ذالک زنیم، اور لوگوں کو بھی مت روکنا، سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے یوز لیس نہیں بلکہ یوزفل بنے رہنا، اپنے دل سے کروئلٹی اور بے رحمی کو نکال باہر کرنا اور لوگوں سے رحم والا معاملہ کرتے رہنا، اس لیے کہ جو رحمت میں نے تجھ کو عطا کی اس کا تو مستحق نہیں ہے کہ تو ڈیزرو کرتا ہو، تیرا مجھ پر ایسا کوئی حق نہیں نکلتا کہ میں تجھ پر رحم کروں، لیکن پھر بھی میں نے کتب ربکم علی نفس الرحمہ، اپنے آپ پر اپنی مخلوق کے لیے رحمت کو لازم کیا ہے، اسی طرح تو بھی ان لوگوں کے لیے رحمت بنتے رہنا جن کے تجھ پر ادھیکار نہیں نکلتے، اور لوگوں پر اس طرح رحمت بننا یہ سوچتے ہوئے کہ یا اللہ میں آخری حد تک بے سہارا اور مفلس انسان ہوں، لیکن آپ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ غیر مستحق انسانوں تک بھی پہنچتی ہے، یا اللہ آپ کی یہی رحمت میرے لیے امید کا سہارا ہے، آپ کی رحمت ہر ایک کو پہنچتی ہے، آپ کی رحمت کا مستحق نہیں ہونے کے باوجود بھی میں ایک حصے دار بن کر اس کا فائدہ اٹھا رہا ہوں، اس لیے آپ کو راضی کرنے کی خاطر میں بھی انسانوں پر رحمت بنوں۔ ہر انسان یہ سوچے کہ اس کے نیک اعمال ہمالیہ پہاڑ جتنے بھی ہو تو اسے جنت کا مستحق نہیں بنا سکتے۔ یہ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل و کرم ہوگا کہ انسان کو اس کے اعمال کے اعتبار سے ملٹی پلائی کر کے زیادہ عطا کرے گا، اور اس کی طرف سے وہ مغفرت ہی ہوگی جس کی وجہ سے انسان جنت میں داخلہ پا سکے گا۔
اب ہم کیلکولیٹر لے کے نہ بیٹھ جائیں کہ اور اپنے اعمال کو اپنے حساب سے 1/27 1/26 کرتے ہوئے ٹوٹل لگانے نہ بیٹھ جائیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. وہ اللہ تعالیٰ ہی پر ہے کہ وہ اپنی شان کے مطابق ملٹیپلائی کریں گے، اور ایسے ہی نہیں وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، ہر ایک کی کوششوں کو جانچا پرکھا جائے گا، اس کے اعمال کی اسکروٹنی کی جائے گی، اور اس کے مقصد کو، اس کے ٹارگٹ کو، اس کی نیتوں کو پرکھا جائے گا. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. الحمدللہ پچھلے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت بارش عطا فرمائی، جبکہ اس ملک کے کچھ بڑے علاقے آج بھی سوکھے کی چپیٹ میں ہیں، اور فصلوں کے لیے جو بیج بو دیے گئے تھے وہ ضائع ہو رہے ہیں. وقت کے ایک نبی نے اپنی قوم کو نصیحت کی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اپنے رب سے استغفار مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا، مہربان رب ہے. وہ اتنی رحمتوں والا ہے کہ گناہوں کو معاف کرتے ہوئے یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان کی بلندیوں سے ایسی فائدے مند بارش نازل فرمائے گا جس میں انسانیت کے لیے خیر ہی خیر ہوگا. ویسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں بارش اتنی زیادہ ہے کہ گاؤں کے گاؤں تباہ اور برباد ہو گئے، تو کہیں ایسا سوکھا ہے کہ لوگ اناج پانی کو محتاج ہو گئے، اور کہیں ایسی گرمی پڑ رہی ہے کہ جنگلوں میں آگ لگنے لگی ہے. اور یہ سب انسانوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے کہ انسان اپنے رب کی رحمت کو انوائٹ نہیں کرتا، بلکہ اپنے رب کے غضب اور آکروش کو دعوت دیتا ہے. جیسا فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. انسانوں کی خود کی اپنی ہی کرتوت کا نتیجہ ہے کہ اس دھرتی پر فساد اور ڈسٹربنس مچا ہوا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے کہ انسانوں کو ان کی کرنی کی سزا اس دنیا میں دکھا دیتا ہے کہ انسان اپنی روش سے پلٹے، یو ٹرن لے. ایسا ہوتا نہیں ہے. انسان اپنے آپ کو کٹ ٹو سائز نہیں کرتا، اس کو اپنے آپ میں غرور رہتا ہے، انڈیویجولی کلیکٹیولی بھی سیلف کریکشن کی اس میں کمی ہوتی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ عبد منیب ایسے بندوں کو پسند کرتے ہیں جو بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنی اصلاح اور سدھار کا کام جاری رکھتے ہیں. لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ مذہب کے نام پر عبادتوں کی دھوم مچی ہوئی ہے، دھوم مچی ہوئی ہے عبادتوں کی، کسی بھی مذہب میں دیکھ لو آپ، لیکن اس کی روح اور ایسنس غائب ہے. ایک پرسنالٹی کلٹ کی بنیاد پر ہم چل رہے ہیں، جبکہ قرآن مجید کی پوری تھیم آپ دیکھ لیجئے، پرسنالٹی کلٹ یعنی شخصیت پرستی کی جگہ پرنسپل اورینٹیشن اور اصول کی بنیاد پر ایک انسان کو ہدایت دیتے ہوئے چلتی ہے. اور پورا قرآن مجید نان وائلنس، عدم تشدد اور اہنسا کی تھیم پر ایک انسان کو گائیڈ کرتا ہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ قرآن مجید پر ایمان رکھنے والوں کے درمیان بھیڑ میں ایک سناٹا چھایا ہوا ہے. بھیڑ میں سناٹا، ہدایت کا سناٹا. اور ایسا سناٹا جس کے تعلق سے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اولئک قرؤوا ولم یقرؤوا، یعنی قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو پڑھا ہی نہیں. یعنی قرآن کو نان اپلائیڈ وے اور غیر لاگو طریقے سے پڑھا جا رہا ہو. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن مجید جو انسان کے ذہن کو ایڈریس کرتا ہے، وہ ایڈریس، وہ خطاب ہم حاصل نہیں کر پا رہے. عقیدت مندی تو ہم میں ہے لیکن قرآنی تعلیمات ہم میں ندارت ہیں، جس کی وجہ سے فتنے پر فتنے اٹھ رہے ہیں. ابھی ایک اور فتنہ شروع ہوا جس کے خلاف آج جلوس نکالا جا رہا ہے. اللہ خیر کرے جلوس نہ نکلے اور امن و امان قائم ہو جائے. اور وہ ذات جس کی شان میں گستاخی کی گئی، جس کے تعلق سے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر بڑا ہی بلند کیا ہے. اب ضرورت ہے کہ ہم سوچیں
کیا اس ذکر کی بلندی کے ڈاؤن فال کے کہیں ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں؟ اور یہ فتنوں کی جو جھڑی لگی رہے گی وہ اس لیے لگی رہی کہ یہ فتنہ خود ہماری ہی کتابوں میں جو کچرے کا ڈھیر لگا ہوا ہے اسے ہم صاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اس مسئلے کی بنیاد رکھنے والے پاپا رحمت اللہ علیہ کئی علماؤں سے پرسنلی ملے ہوئے اور پرسنلی ان کو سمجھایا کہ کچرا نکالو نہیں تو آفت کا پہاڑ بنے گا یہ، لیکن انفارچونیٹلی ان کو کوئی ایسا بہادر انسان نہیں ملا جو یہ کام کر سکے۔ اس لیے نہیں ملا کہ انسانوں کی خود کی مجبوری ہے کہ ہمت کرے کچھ لوگوں نے تو جان گنوانی پڑی، وطن چھوڑنا پڑا، دربدر ہو گئے، سکون غارت ہو گیا۔ غزوہ ہند سنے ہوں گے نام، غزوہ ہند کا فتنہ ابھی سامنے کھڑا ہے، ٹوٹلی پولیٹیکل اسلام، ٹوٹلی پولیٹیکل اسلام۔ اور پھر ایک فتنہ جو سامنے آئے گا 2-4 سالوں بعد، وہ بھی بتا دوں، وہ آئے گا کہ ایک کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے لکھی گئی تھی، اس کو 100 سال پورے ہونے پر آ رہے ہیں۔ جب اس کی سینچری سیلیبریٹ کی جائے گی تو زبردست فتنے کا پہاڑ کھڑا ہوگا۔ اللہ کرے یہ میرا پریڈکشن جھوٹا ثابت ہو، اور وہ کتاب بھی نعوذ باللہ ہماری کتابوں میں سے لیے ہوئے مواد کی بنیاد پر ہے۔ It is high time that we should submit to sense۔ ہم ہوش مندی کی طرف آئیں، مذہبی جنون اور مذہبی مدہوشی میں نہ جئیں، ہم حقیقت پسندی پہ جئیں۔ آج کے خطبے کو ایک حدیث پر کنکلوڈ کرتے ہیں، الا انہا ستکون فتنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو کہتے سنا کہ خبردار ہو جاؤ، ایک فتنہ اٹھے گا۔ یہ فتنہ کیا ہے؟ آج کے دور میں اسلاموفوبیا۔ 1450 برس پریڈکشن کر دیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت علی نے امیجیٹلی رسپونڈ کیا ان کو اور پوچھا قل تو مل مخرج یا رسول اللہ۔ حضرت علی نے پوچھا کہ اس سے بچنے کی ترکیب تو بتائیے۔ سلام و جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے فرمایا قال کتاب اللہ، اونلی کتاب اللہ، اونلی قرآن مجید۔ اور یہ بھی فرمایا کہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں خبریں ہیں تم سے پہلے لوگوں کی اور حالات ہیں تمہارے بعد پیش آنے والے، اور تمہیں موجودہ دور میں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں فیصلہ کن گائیڈنس ہے۔ هو الفصل لیس بالہزل، ایک فیصلہ کن کتاب ہے یہ قرآن، کوئی فضول بات نہیں ہے۔ اور پھر اتنا ڈینجر جملہ فرمایا، وہ سنیے، من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الہدی فی غیرہ اذلہ اللہ۔ جس نے قرآن کو زبردستی چھوڑا توڑ کے رکھ دے گا اللہ اسے، توڑ کے رکھ دے گا اللہ اسے، اور جس نے قرآن کے علاوہ کہیں اور ہدایت تلاش کی گمراہ کر کے رکھ دے گا اسے اللہ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم، فاستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک النبی الامی الذی جاء بالہدی والفرقان۔
وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا إنك أنت السميع مستجيب الدعوات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دينك الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الأشياء كما هي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الأشياء كما هي. اللهم هين علينا سكرات الموت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله اتقوا الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.